میرا دل بدل دے، میرا دل بدل دے، میرا دل بدل دے۔ حدیث شریف کے اندر آتا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک اعرابی کو دیکھا، ایک دیہاتی کو دیکھا، وہ مسجد میں آیا، اس نے نماز پڑھی اور نماز پڑھنے کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا ملنے کے لیے۔ آپ نے اس کے سلام کا جواب دیا اور آپ نے فرمایا قم فصلی فإنک لم تصلی، کہ جاؤ نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی۔ وہ دوبارہ گیا، دوبارہ نماز پڑھ کر آیا حضور کے پاس، آپ نے پھر فرمایا قم فصلی فإنک لم تصلی، جاؤ نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی۔ تیسری دفعہ وہ گیا، اس نے نماز پڑھی، نماز پڑھ کر آیا، آپ نے پھر فرمایا قم فصلی فإنک لم تصلی، جاؤ نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی۔ تو تیسری دفعہ اس نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کی علمنی یا رسول اللہ، کہ یا رسول اللہ مجھے نماز کا طریقہ سکھا دیں۔ تو اس کے بعد آپ نے اس شخص کو نماز کا طریقہ بتایا، اور اس طریقے کے اندر جو بنیادی غلطی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی ذکر کی وہ یہ کہ اس نے اپنا رکوع، سجدہ اور جو بھی نماز کے ارکان تھے اس کو سکون کے ساتھ ادا نہیں کیا تھا۔ آپ نے فرمایا اس کے اندر جو الفاظ آتے ہیں وہ یہ آتے ہیں ثم ارکع حتی تطمئن راکعا، کہ رکوع کرو یہاں تک کہ رکوع میں بالکل تمہیں اطمینان نصیب ہو جائے، ثم ارفع، پھر کھڑے ہو جاؤ، حتی تعتدل قائما، یہاں تک کہ بالکل سیدھے کھڑے ہو جاؤ، ثم اسجد، پھر سجدہ کرو، حتی تطمئن ساجدا، یہاں تک کہ سجدے میں بالکل اطمینان سے ہو جاؤ، ثم ارفع حتی تستوی قائما، پھر جب سجدے سے کھڑے ہو جاؤ تو بالکل سیدھے کھڑے ہو جاؤ۔ تو یہ ساری چیزیں آپ نے ان کو سکھائیں، اور 3 مرتبہ آپ نے ان کو واپس کیا یہ کہہ کر کہ تمہاری نماز نہیں ہوئی۔ تو اس لیے یہ خشوع اور خضوع حاصل کرنے کا ایک بہت اہم طریقہ ہے کہ انسان سکون سے نماز پڑھے۔ میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، ہوا و حرص والا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، خدایا فضل فرما دل بدل دے۔